اللہم صلی علی محمد. خداوند عالم ہماری آواز صلوات کربلا معلیٰ میں پہنچا دے بآواز بلند بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد لبیک یا حسین. نہیں جو مجمع ہے اگر اور بہن جانا چاہتے ہو سب مل کے لبیک یا حسین. بسم اللہ. سورہ فاتحہ. ہدیہ سید الشہداء شہداء کربلا و اسراء کوفہ و شام. برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلند ترین ہدیہ الصلوات. برائے آمد چہاردہ معصومین علیہم السلام بار دیگر ہدیہ الصلوات. سید الشہداء ہم آپ کی بارگاہ میں 40 روز تک حاضر ہوتے رہے، آپ کا تذکرہ کرتے رہے، آپ کا ذکر کرتے رہے. ہم آپ سے صرف آج اس روز جمعہ میں، روز اربعین میں یہ خواہش کرنا چاہتے ہیں، یہ دعا کرنا چاہتے ہیں، یہ التماس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 40 دن صرف مجھے جسمانی تھکاوٹ دینے کا باعث نہ بنے ہوں، بلکہ میرے لیے روحانی اور معنوی اپلفمنٹ کا باعث بنے ہوں. ہمارے اندر جو برائیاں، جو خطائیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، سید الشہداء ان 40 روز کے اس طواف کے صدقے سے کہ جو ہم امام بارگاہوں کا کرتے رہے اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ ایام عزا یقیناً ہمارے لیے آپ کے ذکر کا ذریعہ بنتے رہیں گے. لیکن ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ سید الشہداء ہم سے سرزے میں اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو ہمیں معاف فرما دیجیے گا، اور ہماری زندگیوں کے اندر ایام عزا کے بعد اور ایام عزا کے دوران بھی پروردگار ایسی تبدیلی لے کر آئیے کہ جو تبدیلی ہمیں ہر اعتبار سے ایک ایسے مقام پر پہنچا سکے کہ ہمیں کسی کو بتانا نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں کسی کو کہنا نہ پڑے کہ ہم زینبی ہیں. ہمیں حسینی کردار عطا کر دے، ہمیں زینبی کردار عطا کر دے، ہمیں حقیقی معنی میں علوی بنا دے، اور ان تمام ٹائٹلز کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس قابل بنا دے کہ جس کے لیے ندبہ اور گریہ کرتے کرتے کتنے ہی افراد اس دنیا سے چلے گئے، جس کا انتظار کرتے کرتے کتنے ہی لوگ امام مہدی کے انتظار میں بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. اس امام کی بارگاہ میں آج روز اربعین، روز جمعہ، ہمیں اس امام کی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا فرما دے. ہمیں اس حالت میں ان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا فرما دے کہ وہ ہم سے راضی ہوں اور ہم ان سے راضی ہوں. پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے، تمام مجالس، تمام محنتیں جو اس عرصے میں تمام افراد کرتے رہے، اس سب کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین درود بھیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد. درود بھیجیے گا.
صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، دل کی گہرائیوں سے صاحب عزا کو پرسہ بھی پیش کیجیے گا اور صاحب عزا کے ظہور میں تعجیل کو پروردگار سے طلب کیجیے گا. عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج. پروردگار تو ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو نہ دیکھ، ہماری اس مسکینی کو، ہماری اس ضرورت کو، ہماری اس یتیمی کو دیکھ کہ جو امام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر طاری ہے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. عجل اللہم لہ الفرج ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. برائے قبولیت دعا ہدیہ الصلوات. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تعیسوا من روح اللہ انہ لا یعیس من روح اللہ الا القوم الکافرین. پروردگار کی حمد اور اس کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم رسالت الحقوق سے کچھ مطالب کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر سکے. اس رسالے کے اندر کل کی اگر آپ کو بحث یاد ہو تو ہم نے پروردگار کی ایک نعمت عظمیٰ جو رحمت الہی کا ایک عکس ہمیں نظر آتی ہے، ماں کے حوالے سے اور ماں کے رائٹس کے حوالے سے، رائٹس آف مدر کے حوالے سے ہم نے بات کی. اس کے بعد والد کے حق کو بیان کیا گیا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے شام کی مجلس میں اس کے حوالے سے کچھ مطالب کو بیان کریں گے. اب آج کی اس مجلس کے اندر خاص طور پر جن کے حقوق کو میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ بھی اللہ کی بلیسنگ، اللہ کی نعمت ہے. اور یہ نعمت جب پروردگار کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری اس کے کاندھے پر عائد کر دیتا ہے، اور وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے. The rights of the children. بچوں کے حقوق یا اولاد کے حقوق ماں باپ کی گردن پر کیا ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ یوسف کی آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا کہ جس میں ایک خاص اسپیسیفک سینیریو کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ مصر پہنچے اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے اور مصر میں حضرت یوسف سے ملاقات بھی کی لیکن حضرت یوسف کو پہچان نہیں سکے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہا حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کو دیکھا لیکن نہیں پہچانا. اسی وجہ سے جو ہمارا آخری فرزند ہے اسے یوسف زہرا کے نام سے یاد کیا جائے گا، کیونکہ وہ بہت سارے مقامات پر، بہت ساری مجالس میں، بہت ساری زیارت گاہوں پر، بہت مقامات پر، حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر موجود ہوں گے اور افراد ان کو دیکھیں گے لیکن وہ ان کو پہچان نہیں سکیں گے. اور جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ظہور کے بعد افراد کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو حج پر دیکھا تھا، ہم نے تو ان کو عمرے پر دیکھا تھا، ہم نے تو ان کو مجلس میں دیکھا تھا، ہم نے تو ان کو 40 کی مشی میں دیکھا تھا. بس اسی وجہ سے یوسف زہرا کا ٹائٹل امام کو عطا کیا گیا. بس یہاں پر یہ جو اسپیسیفک آیت ہے یہ اس سچویشن کی بات کر رہی ہے کہ جب بنیامین کو حضرت یوسف نے ایک پلان کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت اپنے پاس رکھ لیا، اب یہ بچے دوبارہ سے واپس جانا چاہتے ہیں. حضرت یعقوب نے کہا کہ آپ اب دوبارہ سے جائیے اور جا کر
حضرت یوسف کو بھی تلاش کیجئے اور بنیامین کو بھی تلاش کیجئے. اب ان کے اندر ایک نا امیدی موجود ہے, ایک ہوپلیسنس موجود ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفکلی حضرت یوسف کے حوالے سے ان کے دل میں ہے کہ حضرت یوسف تو اب ملنے والے نہیں ہیں, حضرت یوسف کا تو کئی سال پہلے خاتمہ ہو چکا ہے. یہاں پر حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو امید دینے کے لیے آیہ مجیدہ جو اس واقعے کو بیان کر رہی ہے, ان جملات کو بیان کیا اور کہا وَلَا تَعْيَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, کہا کہ اللہ کی جو ایک خاص قسم کی رحمت ہے تم اس سے نا امید نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَعْيَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, صرف اور صرف کافر افراد وہ ہیں کہ جو اللہ کی اس رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. بس یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں انتظروا الفرج لا تعیسوا من روح اللہ فإن احب العامال انتظار الفرج, کہا کہ انتظار کرو امام کا اور اس سے نا امید نہ ہو. اس وقت کے ڈائلیما میں سے, المیہ میں سے, جیسے جیسے ظہور کا وقت تاخیر میں جاتا جا رہا ہے, ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, انسان کے ذہن میں ہزارہ خیالات آتے ہیں کہ مسلمان اس مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور امام کا ظہور نہیں ہو رہا. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام مہدی کی ولادت سے قبل ہمیں تیار کیا, کہا اس سے مایوس نہ ہو. بس یہاں پر جو عنصر اس آیہ مجیدہ سے خاص طور پر میں لینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو ہوپ دی, امید دی. جو سب سے پہلے پیرنٹنگ کے حوالے سے یہاں پر ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی کام انجام دے سکیں, آپ کے بچے انڈیپینڈنٹلی یا ایک پورے سیلف اسٹیم کے ساتھ کوئی کام انجام دے سکیں, تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر امید پیدا کی جائے. اگر ماں یا باپ کے اندر امید موجود نہ ہو اور وہی ایک خاص قسم کی نا امیدی کا شکار ہوں, اس سے پہلے کہ کوئی بچہ کسی کام میں داخل ہونا چاہے وہ اسے کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اگر ماں یا باپ یہ کہیں that you can do it, تو ساری دنیا کہے you can't, وہ بچہ کر لے گا. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو امید ماں باپ دلاتے ہیں اس امید کا مقایسہ اور مقابلہ آپ اور کسی چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے والدین ہونے کے اعتبار سے جو بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ پہلے میرے اندر امید ہونی چاہیے. اگر ماں باپ یہ کہیں کہ دنیا تو ختم ہو گئی ہے, یہاں تو کوئی اچھا انسان باقی نہیں رہا, سب برے لوگ ہیں, تو اس بچے کے اندر اچھائی نہیں پیدا ہو سکتی, پازیٹیوٹی پیدا نہیں ہو سکتی. یا وہ کسی خاص کام کو انجام دینا چاہتا ہے, ہم کہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے, یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. نہیں, بچے کی استطاعت کو اور اس کے پوٹینشل کو پالش کرنے کے لیے جو چیز امپورٹنس رکھتی ہے وہ یہ کہ ماں باپ اس کو امید دلائیں اور اس کو بتائیں کہ تم یہ کام انجام دے سکتے ہو, کر سکتے ہو. بس یہاں پر ہم ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور رسالۃ الحقوق سے اولاد کے حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَأَن تَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ, کہا اور اگر بات کی جائے اولاد کے حق کی تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تم سے ہیں, وہ تم سے الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے جسم کا حصہ ہیں اور چاہے آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ سے الگ نہیں ہو سکتے. جب انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ جو میرے جسم کا حصہ ہے اور یہ میرے سے الگ نہیں ہو سکتا تو اس کو بہتر کرنے کی, سنوارنے کی کوشش کرے گا. اگر اسے ہو کہ یہ میرے جسم کا حصہ نہیں ہے, مجھ سے الگ ہے,
تو پھر وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا. تو امام ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کو، ایک نفسیاتی نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ جب مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہی تعلق رکھتا ہے، مجھ سے الگ نہیں ہو سکتا، تو اب میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کروں گی. وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اگر وہ اچھا کام کرے یا وہ برا کام کرے، یہ کام تمہاری طرف ہی پلٹتا ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ اس کے بچے نے اچھا کام انجام دیا یا اس کے بچے نے برا کام انجام دیا. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلَّيْتَ بِهِ مِنْ حُسْنِ الْعَدَبِ، کہا یہاں پر اب یہ جو مسئول کا لفظ ہے یعنی I'm answerable، میں جواب دہ ہوں، یعنی یہ جو اولاد انسان کی آغوش میں یا انسان کی گود میں آتی ہے، یہ یقیناً ایک نعمت ضرور ہے، لیکن اس نعمت کی جو ذمہ داری ہے اس کو یہاں پر امام واضح کریں. ابھی تک جس کے پاس اولاد نہیں ہے، ابھی تک وہ اپنے لیے آنسریبل ہے، لیکن جس کے پاس اولاد ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بھی آنسریبل ہے. وہ یہ جس کے پاس 4 اولاد ہیں، 5 اولاد ہیں، تو یہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے. کہ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ، تم جواب دہ ہو، تم آنسریبل ہو اس کے لیے کہ تم ان کو حسن ادب سکھاؤ، ان کو ایتھکس سکھاؤ، ان کو مورل ویلیوز سکھاؤ، ان کی تربیت کرو. وَالدَّلَالَةَ عَلَىٰ رَبِّهِ، اور اللہ کی طرف ان کو لے کر جاؤ، ان کی رہنمائی کرو، ان کی گائیڈنس کرو. اس کے حوالے سے بعض شرح کے اندر اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ خاص طور پر جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو بعض اوقات والدین باتوں میں کبھی بھی بچے کی توجہ اللہ کی طرف دلانے کی کوشش نہیں کرتے. یقیناً آپ کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہوں گے. اگر کسی منظر کو بچے دیکھ رہے ہیں، آپ ہالیڈے پر گئے ہیں، ویکیشن پر گئے ہیں، اس ویکیشن کو استعمال کریں. آگے کراتے ایک مطلب کو کہتے ہیں، کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس وقت میں نصیحت کر رہے ہیں، کس وقت میں بچے کو ایڈوائز کر رہے ہیں. جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات بچہ خود ایک بہت ہی غصے کی کیفیت میں ہے، ایگریشن میں ہے، یا کسی بھی اعتبار سے وہ پریشان ہے، یا آپ نے اس کو ڈانٹا ہے. وہ ایک مثال دیتے ہیں، کہا کہ جیسے اگر کوئی استاد کسی بچے کو اس کا رزلٹ پکڑائے اور اس کے 0 مارکس ہوں، اور اب اس کے بعد وہ اس کو ایڈوائز کرنا شروع کر دے، نصیحت کرنا شروع کر دے. کہا وہ بچہ کہے گا کہ پہلے مجھے 0 مارکس دے دیا، مجھے ایڈوائز دے رہے ہیں. تو کہا یہ جو کیفیت ہے اس کو ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا جب آپ اس کیفیت کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کو ایڈوائز کریں گے، یعنی وہ بچہ ایک اچھے ماحول میں ہے، ہالیڈے پر ہے، خوش ہے، اس وقت اس کی توجہ پروردگار کی جانب کروائی جائے، اللہ کی جانب اس کی توجہ کرائی جائے، تاکہ وہ اچھے ذہن سے ان مطالب کو سمجھ سکے. اب مجھے فلٹر کرنا ہے کہ کہاں کہاں میں نے ایگریشن کے اندر، کہاں کہاں میں نے ایسے وقت میں جہاں پر بچہ اچھے موڈ میں نہیں تھا، میں نے اس کو ایڈوائز کرنے کی کوشش کی گئی، وہ نل اینڈ وائٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَالدَّلَالَةَ عَلَىٰ رَبِّهِ، رہنمائی کرے اس کی پروردگار کی جانب. وَالْمَعُونَةَ لَهُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور اس کی مدد کرے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اوبیڈینس کے حوالے سے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بیزار ہوں کچھ والدین سے، اور وہ والدین آخری زمانے کے ماں باپ ہیں، آخری زمانے کے والدین ہیں. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد کافر یا مشرکین کے والدین ہیں، یا وہ والدین ہیں کہ جو اسلام کے دائرۂ کار میں داخل نہیں؟ کہا نہیں، اس سے مراد آخری دور کے مسلمان والدین ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت پر کام نہیں کریں گے. اور اگر بچہ اچھا کام کرنا چاہے گا تو اس کو اس کام سے روکیں گے. یہ جملہ بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر
رسول گرامی نے کہا کہ میں ایسے والدین سے بیزار ہوں. تو یہاں پر جو نقطہ مجھے سمجھنا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آخری دور میں جہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے پاس شاید بہت سارے ریسورسز موجود ہیں, ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز موجود ہیں, وہیں پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین بہت ساری مشکلات اور چیلنجز کا شکار ہیں جس سے رسول گرامی واقف تھے. اس وقت میں اطاعت الہی یا اللہ کی اوبیڈینس کے حوالے سے اپنے بچے کو تیار کرنا, آمادہ کرنا, یہ زیادہ مشکل کام ہے. اسی لیے رسول گرامی اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی حجاب کرنا چاہتی ہے, ایام اعضاء میں حجاب کرنا اور ہے, لیکن ایسے مواقع پر جب خوشی کا موقع ہو اور اس پر اپنے حجاب کو قائم رکھنا ذرا زیادہ مشکل ہے. تو اگر کوئی خاتون اپنی بیٹی سے کہے کہ نہیں آج تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, نامحرموں کے سامنے اس سے کہے کہ ہم نے ایسے موارد دیکھے ہیں, میں یہ جو آپ کے سامنے مثال پیش کر رہی ہوں یہ ہوا میں تیر نہیں ہے, کہا کہ آج اس حجاب کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جو بچی وہ جو کوشش کر رہی ہے اس کو مینٹین کرنے کی, لیکن والدہ اس کو دوسری طرف گائیڈ کر رہی ہیں, تو اب اس کی ذمہ داری یقیناً والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے. فَعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلًا مَنْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُصَابُ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ مُعَاقِبْ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ. بس اب جب تم اس عمل کو انجام دو تو اس عمل کو انجام دیتے ہوئے تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ تم ایک ایسے شخص کی طرح اس عمل کو انجام دے رہے ہو کہ جس کو اچھا کام کرنے پر, احسان کرنے پر, نیکی کرنے پر ریوارڈ ملے گا, اور اگر وہ برا کام کرے گا تو اس کو اس کا گناہ دیا جائے گا. بس یہاں پر کچھ اور نکات میں آپ کے سامنے بہت بریفلی رکھنا چاہتی ہوں. اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں؟ دیکھیے ایک روایت بہت سخت روایت ہے, کیونکہ کل جب میں نے ماں کے حقوق پر مجلس پڑھی تو شاید کچھ افراد کے ذہن میں, کیونکہ مجھے کچھ ایسے میسیجز بھی آئے کہ ماں کا حق یقیناً بہت ہے, لیکن جب ہم اولاد کے حق کی بات کرتے ہیں یا باپ کے حق کی بات کرتے ہیں تو وہ حق بھی اپنی جگہ پر ہے. تو منطق کا ایک رول ہے, آپ یاد رکھیے ہمیشہ, منطق یعنی ایک لاجیکل تھنکنگ کا ایک رول ہے, وہ یہ کہ اثبات شیء نفی شیء دیگر نیست. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی ایک چیز کو پازیٹیو بیان کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں, کہ آپ دوسری چیز کا انکار کر رہے ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک مقام ہے, ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے, ہر چیز کی ایک ویلیو ہے, اور اس ویلیو کو سمجھ کر اس پر باقی رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اولاد کے حق کے حوالے سے جو چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ایک خاص وجہ سے والدین یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہمارے حقوق یا ہمارے رائٹس بہت زیادہ ہیں اور ہم اس بچے کو عاق کر سکتے ہیں, ہم اس کو ابینڈن کر سکتے ہیں, ہم اس کو ترک کر سکتے ہیں, اور اگر یہ اس عاق الوالدین کے اندر چلا گیا تو اس کے اوپر عذاب ہے. یہ ساری چیزیں ایک بچے کے اوپر ایک پریشر کی طرح وارد کی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہو سکتا ہے اس کا سوچنے کا طریقہ آپ سے مختلف ہو, لیکن صرف اس پریشر کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے. اس کے لیے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کہ تم ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہاری اولاد تمہیں عاق کر دے. اللہ اکبر. ہم نے آج تک عاق الوالدین سنا تھا, لیکن اولاد کا عاق کرنا کیا ہے؟ اس کی درایت کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر اولاد کو اللہ کی اطاعت سے دور رکھا جائے, اگر اولاد کو ان کے پوٹینشلز کو پالش نہ کرنے دیا جائے, حتیٰ تفسیر نور اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر اولاد
کہ نکاح میں تاخیر کی جائے، یہ ساری چیزیں اس امر کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ اولاد ماں باپ کو آگ کر سکتی ہے۔ بس یہاں پر ہمارے وہ حقوق کہ جن کے حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی کی گئی احادیث کے اندر، اس کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کا حق باپ پر یہ ہے۔ یہ روایت اسپیسیفکلی باپ کے حوالے سے بات کرتی ہے، کیونکہ بعض جگہ پر جب تربیت کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے، لیکن رسول کی کچھ اسپیسیفک احادیث ہیں جو صرف اور صرف باپ کا ذکر کری ہیں۔ کچھ احادیث ہیں والدین کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن کچھ جگہ پر صرف باپ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کہا باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے اور اسے ماں کے حوالے کیا جائے۔ یہ 3 حقوق بیان کیے گئے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کا حق والدین پر، یہاں پر پیرنٹس کا لفظ استعمال کیا گیا، والدین کا ذکر کیا گیا، کا یہ ہے کہ اس کا ایک تو اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے اور اس کو قرآن سکھایا جائے۔ یعنی اگر آپ اس چیز کو سمجھیں، اولاد کے حق کے اندر جو چیز پرائیورٹی لسٹ کے اندر بیان کی گئی وہ قرآن کا سکھانا ہے۔ مجھے یہ سوچنا ہے، یعنی باقی علوم اپنی جگہ پر، اگر آپ اس یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں جو امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کی تاسیس کی، جس کے وہ فاؤنڈرز ہیں، اس کے اندر احکام کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، فقہ کو سیکھنا، یہ مینڈیٹری سبجیکٹس تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی سبجیکٹس جو جس کے اندر اچھا ہے وہ ان سبجیکٹس کو پڑھتا ہے۔ لیکن اگر مثلاً یہ بھی کوئی ہوا میں تیر نہیں ہے، مثلاً اگر آپ کے بچے کے ایگزام ہونے والے ہیں اور آپ کہیں کہ قرآن کی کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایگزام کی تیاری کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ترجیح مختلف ہے۔ میں کَأَنَّکَ مَسْئُولٌ، تم آنسریبل ہو، تم جواب دہ ہو۔ کس چیز کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اس کو دین سکھایا، کیا تم نے اس کو قرآن سکھایا، کیا تم نے اسے اہل البیت سے آشنائی دی، کیا تم نے اس کو احکام سکھائے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اب کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ بس یہاں پر جو نام کے حوالے سے ایک روایت آپ کی نظر میں رکھنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص، رسول گرامی کے حوالے سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول گرامی اگر کسی کا نام اچھا نہیں ہوتا تو اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اور بڑی جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ گوگل پر سرچ کر کے نام ڈھونڈتے ہیں اور نام رکھتے ہیں تو آپ بڑی مشکل میں پڑنے والے ہیں۔ اور اس کا اندازہ مجھے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ہوا جب ایک خاتون مجھے میسیجز بھیجتی رہی اور اس کے اندر انہوں نے تقریباً 10 سے 20 ناموں کو تحریر کیا اور ان میں سے بہت سے نام ایسے تھے جس کا بہت غلط مطلب تھا، بہت غلط مطلب تھا، کیونکہ ہم لغت کے اعتبار سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ کچھ ایسے تھے جو میننگ لیس نیمز تھے۔ تو اس کے حوالے سے رسول گرامی نے تاکید کی کہ انبیاء کے نام رکھے جائیں۔ انبیاء کے نام بہت خوبصورت نام ہیں، ہمارے پاس تو بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ باہر کیف اگر آپ کوئی یونیک یا ڈیفرنٹ نام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ رجوع کریں اور سمجھیں کہ کیا یہ نام درست ہے۔ بعض اوقات انسان کچھ ناموں کو رکھتا ہے اور ان ناموں کو نہیں سمجھتا ہے کہ وہ نام جو ہے وہ زشت ہیں یا اچھے نام نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک شخص کہ جو اپنی قوم کا، قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام شریک آور تھا۔ شریک، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شریک نام رکھنا اچھا نہیں ہے۔ آور کا مطلب ہے جس کی آئے کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ سردار تھا۔ بہرحال اچھا نام رکھنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر
یہ شخص, اس کا نام تو اچھا نہیں تھا لیکن اس کا ذہن بہت تیز تھا, بہت حاضر جواب تھا. کہتے معاویہ کے پاس یہ گیا اس وقت میں جب اس کا دربار موجود تھا اور بہت اوج کا زمانہ تھا. تو جب وہاں پر پہنچا تو معاویہ نے اس کو نیچا دکھانے کے لیے کہا کہ تمہارا نام کتنا برا ہے اور تمہاری شکل کتنی بری ہے, اور بری شکل کا انسان اچھی شکل کے انسان سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا نام شریک ہے اور یہ شریک نام رکھنے والا یقیناً ایک اچھے نام رکھنے والے سے بہتر نہیں ہو سکتا. تمہارا نام آور ہے اور جس کی آنکھ میں کوئی نقص ہو وہ اچھی آنکھ والے سے بہتر نہیں ہو سکتا. اس نے یہ سب الزامات سب کچھ سنا اور آخر میں اس نے کہا کہ پھر تمہاری قوم نے تمہیں سردار اور لیڈر کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا نام ایک جانور کی طرح تم جو بولتے رہتے ہو اس کی وجہ سے معاویہ رکھا گیا, اور ایک انسان جانور سے بہت بہتر ہے. کہا تم حرب کے بیٹے ہو, تم جنگ کے بیٹے ہو, اور صلح یقیناً جنگ سے بہتر ہوا کرتی ہے. کہا تمہارا دل سخت ہے, تم سنگ کی مانند سٹون ہارٹڈ ہو, تم نرم دل ہونا اور کائنڈ ہونا یقیناً بہتر ہے سنگ دل ہونے سے. بس عزیزان گرامی قدر, یہاں پر یہ جب ہم ان حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مطلب جو آخر میں آپ کے سامنے اولاد کے حوالے سے رکھنا چاہوں گی وہ یہ کہ جو اولاد ہے اس کے اندر بیٹیوں کا ایک خاص مقام ہے, خاص مرتبہ بیٹیوں کو عطا کیا گیا. مشرع زینبیہ میں موجود ہیں ایک ایسی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے پرائڈ بن جاتی ہے, جو اپنے باپ کے لیے زینت بن جاتی ہے. ایک خاص مرتبہ, ایک خاص مقام عطا کیا گیا. کہتے ہیں رسول گرامی کی بارگاہ میں یہ خبر لائی گئی, آپ اصحاب کے ساتھ موجود تھے, یہ خبر لائی گئی کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے, اور جیسے یہ خبر پہنچائی گئی تو رسول گرامی مسکرانے لگے. اصحاب نے بہت ہی غم کا اور رنج کا اظہار کیا. بس رسول گرامی نے کہا تمہیں کس بات کا رنج ہے؟ بیٹیاں تو جنت کے پھول کی مانند ہیں, ریحانہ بہشتی ہیں, ہم ان کو سونگھتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. بس بعض مقامات پر انسان سوچتا ہے کہ شاید بیٹوں کی ضرورت ہے نسل کو بڑھانے کے لیے, نہیں, اس کو بھی غلط ثابت کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. تیری بیٹی نے دنیا پہ کیا ہے ثابت, تیری بیٹی نے یہ دنیا پہ کیا ہے ثابت, نسل چلنے کے لیے لازم نہیں بیٹا ہونا. بس اس عشرہ زینبیہ میں ہم جس مخدرہ اور جس بیٹی کی یاد میں یہاں پر 10 روز اکٹھے ہوتے رہے, یقیناً اس بیٹی کے فضائل, اس کے مناقب, اس کا مرتبہ بہت ہے, لیکن اس بی بی کے مصائب کی انتہا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہمارے دل پر کوئی ایک داغ لگتا ہے, کوئی ایک پیارا اس دنیا سے جاتا ہے, تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو سال ہا سال ہم نہیں بھول پاتے. یہ بی بی اپنے پیارے عزیز بھائیوں کا درد, وہ جسے امام کی حیثیت سے سلام پیش کرتی رہی اس سید الشہداء کا درد لیے, اپنے بیٹوں کا غم لیے. گرچہ زینب کبھی اون و محمد کے غم میں گریا کنا نہیں ہوئی, لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے زینب کے دل میں, یقیناً بی بی کے دل میں اون و محمد کا غم اور درد موجود ہے. بس اسی مخدرہ عصمت نے اس مقام پر کہ جب یہ کاروان روانہ ہوا شام کے زندان سے رہائی کے بعد, ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر 2 راستے تھے. ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا, ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا. امام زین العابدین نے کہا کاروان کو روکا جائے. کاروان کو روکا گیا. بی بی سے
سوال کیا, کہا کہ پھوپھی اماں ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے, ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے, آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ کہا کہ میری بہت آرزو ہے کہ میں اپنے بھائی کی قبر پر حاضری دے سکوں. اس کو سمجھیے گا, اس بی بی نے اپنے بھائی کو کس حال میں آخری دفعہ دیکھا؟ جبکہ کربلا کا سورج ان کے بدن پر پوری طرح سے موجود تھا اور کوئی ان کو غسل و کفن اور دفن کرنے والا نہیں تھا, ان کی قبر نہیں بنی ہوئی تھی. یہ صرف ایک بہن کی آرزو نہیں ہے کہ قبر پر جا سکیں, بلکہ یہ اس بہن کی آرزو ہے جس نے بدن سید الشہداء کو زمین کربلا پر بے گور و کفن دیکھا ہے. بس ایک مرتبہ یہ کاروان کربلا کی جانب روانہ ہوا, اور دوسری جانب آج کے ہی دن 40 کے روز جابر روانہ ہوئے اور قبر سید الشہداء کے نزدیک پہنچے. عطیہ اوفی ایک مرتبہ سید الشہداء کی قبر کے نزدیک پہنچے. عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر مقتل موجود تھا اور قبریں موجود تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کس کی کون سی قبر ہے. میں نے جابر سے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کون سی قبر سید الشہداء کی ہے. جابر نے کہا میرے مولا کے سینے سے خاص خوشبو آتی ہے, گرچہ میں نابینا ہو چکا ہوں لیکن میں اپنے مولا کی خوشبو کو پہچان سکتا ہوں. بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ جابر آگے بڑھے اور قبروں سے گزرتے ہوئے سید الشہداء کی قبر پر اپنے آپ کو گرا لیا. یہ حسین کا وہ زائر ہے جو قبر بننے کے بعد یہ پہلا زائر ہے کہ جو سید الشہداء کی قبر پر وارد ہوا. کہتے ہیں بار بار بے ہوش ہوتے تھے, ہوش میں آتے تھے. میں دس بستہ عرض کروں گی جابر ابن عبداللہ الانصاری, آپ نے تو قبر کو دیکھا ہے, کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس نے سید الشہداء کے بدن پر لگے تیروں کو دیکھا اور اس بدن کو اور اس جسد اطہر کو دیکھا کہ جس جسد اطہر پر سر موجود نہیں تھا. بس ایک مرتبہ جابر نے سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکہ ایھا المظلوم. کہتے ہیں سلام پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ رک گئے, کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک دوست کی بارگاہ میں سلام پیش کرے. حبیب لا یجیب حبیبہ, کیا دوست کے سلام کا جواب نہیں دے گا؟ پھر خود ہی جواب پیش کیا, کہا سید الشہداء آپ کی رگے گردن کو کاٹ دیا گیا ہے. میں آپ کا جواب کیسے سن سکوں گا؟ بس ایک مرتبہ جابر گریہ کرتے جاتے تھے, یہاں تک کہ عطیہ اوفی نے خبر دی, کہا ایک کاروان آ رہا ہے کوفہ کی جانب سے. جب اس کاروان کے آنے کی خبر کو سنا تو جابر نے کہا ممکن ہے دشمن کا کاروان ہو, لیکن ہو سکتا ہے یہ میرے مولا کا کاروان ہو سکتا ہے سید الساجدین آ رہے ہوں. ایک عجیب روایت اس امر پر بیان کی گئی, کہتے ہیں کہ عطیہ اوفی کے ساتھ ایک غلام بھی ان زائرین کی فہرست میں موجود تھا. جابر نے کہا غلام جاؤ جا کر دیکھو کون سا کاروان آ رہا ہے. کہا کیسے مجھے پتا چلے گا کہ یہ آپ کے مولا اور آقا کا کاروان ہے, میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ کہا وہ ایک جوان ہے, ان کی کمر بہت مضبوط ہے, ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور اور رونق موجود ہے. اب جب اس غلام نے جا کر اس کاروان میں موجود اس معظم شخصیت کو دیکھا تو کہا جابر یہ آپ کے مولا نہیں ہو سکتے, ان کی کمر جھکی ہوئی ہے, ان کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. میں کہوں گی غلام یہ جابر کے مولا ہی ہیں, لیکن شام کے بازار
को भी चादर देखने का गम है। बस एक मर्तबा जैसे ही जाबिर को ये खबर मिली, कहा मुमकिन है ये मेरे मौला ना हो, एक मकाम पर जाकर आप बैठ गए। इसको समझिएगा, जब आपके दिल पर कोई दाग होता है, आपका दिल चाहता है कोई आपको गले लगा कर रोए, आपके दर्द को समझे, आपकी मुसीबत को समझे। ज़ैनुल आबिदीन ने इस यतीमी के दाग को बर्दाश्त किया, किसी ने गले लगाकर पुरसा नहीं दिया। इसीलिए जैसे ही जनाबे जाबिर को देखा, खुद जनाबे जाबिर के पास पहुंचे और जनाबे जाबिर से कहा, मैं ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन हूँ। जाबिर ने गले लगाया, कहा मौला आपका ये हाल कैसे हो गया है? अजीब अल्फाज मौला ने बयान किए। मौला ने कहा, हाँ हुना कतलु आबाइना व कतलु रिजालना, ये जिस जमीन पर तुम खड़े हो यहीं पर हमारे वालिद को शहीद किया गया, यहीं पर हमारे मर्दों को शहीद किया गया। वहाँ होना हर रका खयामुना, ये जिस जगह पर तुम खड़े हो यहीं पर हमारे खैमों को आग लगाई गई। ये बीबियां जो तुम देख रहे हो, इन्हें असीर बनाकर कूफा और शाम में ले जाया गया। बस एक मर्तबा जाबिर इस गिरिये को सुनते जाते थे। सैयदुस साजिदीन ने जनाबे जाबिर को गले लगाकर बहुत देर तक गिरिया करते रहे। फिर कहा, जाबिर अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर जा सकते हैं, अतिया ऑफिस से गुजारिश कीजिए यहाँ से दूर चले जाएं। जनाबे जाबिर ने कहा, इसकी वजह क्या है? कहा, इसलिए क्योंकि बहुत अरसे के इंतजार के बाद मेरी माँ बहने करबला में इन कब्रों की ज़ियारत के लिए आई है। मैं नहीं चाहता उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंचे। मैं दस्तबर्दाश करूंगी मौला। आपकी गैरत का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। आज तो सरों पर चादर मौजूद है। शाम के बाजारों और दरबारों में आपने लोगों की निगाहों को कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस एक मर्तबा बीबियां जैसे ही मक्तलगाह के करीब पहुंची, तारीख कहती यहाँ बैठकर नहीं, करबला की सरजमीन को तसव्वुर करते हुए, उस पहली मुलाकात को तसव्वुर करते हुए जो कब्रे मुतहर से ज़ैनब ने की, जो बीबियों ने अपने लाडलों की कब्रों से पहली मुलाकात की, उसको तसव्वुर करते हुए इस मतलब को सुनिएगा। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने अपने आप को महमल से सैयदुश शुहदा की कब्र पर गिराया। एक एक बीबी महमल से उतरी, अपने आप को कब्रों पर गिराती जाती थी। कोई कब्र को देखकर उस मंजर को याद करती थी कि जब बदन के टुकड़े बिखरे हुए थे और उसके बच्चे को इकट्ठा किया जा रहा था। कोई उस मंजर को याद करती थी कि जब उसके बच्चे की लाश को लाया जा रहा था। बस एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब जैसे ही कब्र सैयदुश शुहदा पर बैठी, वह हुसैना की सदा बुलंद की, अपने गमों को बयान करती रही। एक मर्तबा बातें करते करते जनाबे ज़ैनब इस मकाम पर पहुंची। कहा, भाई मुझे माफ कर देना, आपने जो अमानत सकीना की सूरत में मेरे हवाले की थी, उस सकीना को मैं शाम के जिंदान में छोड़ आई हूँ। बला ताज़ी में